احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ صورتوں کے تعارف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ مائدہ کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر خارزن۔ اس صورت کے اندر 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدے کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا کہ وہ آیت یہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور تم ایک عید کی بات کرتے ہو۔ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعے کے دن کی عید اور ایک عرفہ کے دن کی عید، دونوں مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ مسند امام احمد۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ شعب الایمان۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیح یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے فرمایا کہ سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ سورہ مائدہ کے مضامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک موضوع یہ بھی ہے وضو، غسل اور تیمم کے احکامات۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا بھی حکم اسی صورت میں دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔
بنی اسرائیل کا جب بحرین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بھی بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے، کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں واقعات بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1 واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدات بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔